السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 15ویں پارے کی اجمالی گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآنی انوار سے منور و مجلی فرمائے۔ آج سورہ بنی اسرائیل، جس کو اسرا بھی کہا جاتا ہے، اس کی اجمالی گفتگو آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ پہلے سورہ پاک کے متعلق کہ اس سورہ کا نام بنی اسرائیل اور اسرا کہا جاتا ہے۔ اسرا کا معنی رات کو لے جانا ہے، کیونکہ اس صورت میں واقع اسرا و معراج کا بیان ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ کائنات انسانی میں یہ شرف سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، تو بس اسی مناسبت سے اس کا نام اسرا رکھ دیا گیا۔ نیز اس میں قوم بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات بھی بتفصیل تمام بیان ہوئے، اس لیے اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس زمینی سفر کا مقصد اس بات کا اظہار تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کی تولیت سے معزول کر دیا گیا ہے۔ اب مسجد حرام کی طرح اس مسجد کی تولیت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں اور فداکاروں کو عطا کر دی گئی ہے۔ اس صورت توحید اور قیامت کے اس بات کے ساتھ اخلاق فاضلہ کی بھی تعلیم ہے، مگر مرکزی مضمون اس بات رسالت اور خاص طور پر رسالت محمدیہ کا اس بات ہے۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ جس ذات نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرا دیا، وہ ہر قسم کی کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف مادی اور روحانی برکتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ پھل پھول اور باغات کی سرزمین ہونے کے علاوہ نبیوں اور فرشتوں کی بعثت و نزول کا بھی مقام ہے۔ عبد کا اطلاق چونکہ جسم اور روح کے مجموعے پر ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ معراج رحمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں بنفس و نفیس طے کیا ہے۔ اگلی آیات میں معراج کے سفر کو مومن اور کافر میں امتیاز اور فرق کا ذریعہ بتایا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب جاگتے ہوئے جسمانی سفر کی شکل میں عطا کیا جائے، ورنہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، بلکہ خواب میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا
صراحت کے ساتھ ذکر ہے، جسے اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تاریخ نبوت اور تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سورہ نجم اور احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ خلاصہ سفر یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ سے سیر کر کے بیت المقدس تک تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں ہدایت کا ایک عظیم الشان مرکز تھا، جس کی تولیت حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اولاد نے انجام دیا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اولادوں میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء پیدا ہوئے، جو بیت المقدس کے گرد و نواح میں اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر سے پیشتر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بڑے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہمراہی میں خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا، اور ہدایت کے اس عظیم الشان مرکز کی تولیت کا شرف آل اسماعیل کو حاصل ہوا۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ان دونوں مراکز کے لیے ابتدائی طور پر تبلیغ کے مختلف دائرے متعین کیے تھے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر رہنما کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور ان کو ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچا دیا۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین کی معیت میں بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک تمام انبیاء صفے باندھے ہوئے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائی، اور تمام انبیاء مرسلین نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور یوں کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والے لوگوں کے امام نہیں، بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ المختصر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس ہوئے تو ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ کوئی بیت المقدس کا سفر کر کے راتوں رات واپس آ سکے۔ وہاں پر ابو جہل نے خوش ہو کر کے کہا کہ یہی تو میں بھی کہتا ہوں، مگر اس کے خلاف آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات مجھے بیت المقدس کا سیر کرایا، اور اس سے بھی آگے آسمانوں کے سیر کو میں گیا، اور پھر یہی نہیں کہ وہ گئے بلکہ ایک ہی آن میں جانا بھی ہوا اور آنا بھی ہوا، اور یہ تمام سفر جو ہے مکمل بھی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایمانی جواب عطا فرمایا کہ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر یقیناً یہ درست ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی بات کسی بھی حالت میں غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرات مکرم، میں آپ کی توجہ اس جواب پر بار بار دلانا چاہوں گا۔ بار بار آپ اس فرمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر غور فرمائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر پہلے اپنے عقل کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عام طور پر ایسا کہے تو صدیق کے عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکار فرمایا، مگر جب بات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی ہو جاتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات آپ کو ارشاد فرمائیں تو وہ بھی صحیح ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بھی غلط بات کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہیں سے دو گروہ چلے، ایک گروہ کو صدیقی گروہ کہا جاتا ہے
اور ایک گروہ کو ابو جہلی گروہ کہا جاتا ہے۔ جب بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو وہاں پر سروں کو جھکا دینا اور دلوں کو تسلیم کے لیے راضی کر لینا، اسی کا نام ایمان ہے اور یہی صدیقی مزاج ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب منسوب باتوں کی انکار کرنے والوں کے لیے یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ ان کا طریقہ ابو جہل کے طریقے کے مطابق ہے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے ہیں، وہ دور سے نہیں سنتے ہیں تو وہ قریب سے نہیں سنتے ہیں، تو کوئی قبر کے جانے کے بعد کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ اور وحدانیت کی آڑ لے کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملے کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم متبعین مسلک اعلیٰ حضرت کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج عطا کیا ہے کہ جب نبی کی بات آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی یہ نہیں جانتے یا وہ نہیں جانتے، نبی کو یہ نہیں پتہ وہ نہیں پتہ، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا ان کو کر دیا ہے جو نہیں جانتے تھے، اور اس کا برملا قرآن نے اعلان کر دیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اعتراض کرنے والا یہ بتائے کہ نبی کیا نہیں جانتے؟ قرآن یہ جواب دے رہا ہے کہ سن، تو یہ کہتا ہے نہیں جانتے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب سب کچھ جانتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو یہ عطا کیا ہے۔ دعویٰ قرآن کا ہے، دعویٰ خدا کا ہے، دعویٰ رحمان کا ہے کہ میرا محبوب جو نہیں جانتا تھا ہم نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ نبی کیا نہیں جانتے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ ان کو جو ہے عطا کر دیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مزاج کو اختیار کریں اور جو باتیں نبی کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ منسوخ فرمائے اس بات کا انکار کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی جانب جو بھی فضیلت کی بات آئے، جو ان کی کرامت کی بات آئے، جو ان کے اعجاز کی بات آئے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اسی کا نام ایمان ہے اور مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے۔ حضرات مکرم، اس چھوٹی سی گفتگو کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ اس بات سے آگاہ رہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور شوکت تو بہت عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی جو ہے رفت کا یہ معاملہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد پورے عالم بشر میں، عالم انسانیت میں اگر کسی کا سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق مجھے پہچانتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے سیدہ آمنہ کے لختے جگر ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا، اے صدیق کیا مجھے پہچانتے ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں، سرکار آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، اے صدیق مجھے جانتے ہو؟ تو پھر آپ نے وہاں پر خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے۔ وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیا، اور بعض کی بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو اے صدیق کوئی نہیں جانتا، میرے حقیقت کو میرا رب جانتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب نبی خود ارشاد فرمائیں کہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تو پھر بتائیں کہ ان کی حقیقت کو بھلا کون جان سکتا ہے، کون پہچان سکتا ہے؟ جب جن کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا، تو پھر اس کے بارے میں باتیں کرنا اور اس کی شان اور اس کے عظمت کو پھیتا اور جو ہے ناپنے کا آلہ لے کر کے ناپنے بیٹھ جانا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، یہ تو کافر اور منافقوں کی شان ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، تم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سارے نبیوں کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی الہی لے جانے کی خدمت انجام دی ہے۔ سب کو تم نے دیکھا، سب کی فضیلت کو دیکھا، سب کی عظمت کو دیکھا، یہ بتاؤ کیا ہم سب بھی دیکھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس سوال و جواب کو اپنے مقدس نعت پاک
میں یوں جو ہے تحریر فرمایا ہے کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ حضرات مکرم جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کو، ان کی شان، ان کی شوکت اور ان کی حقیقت کو نہ تو جبرائیل جان سکتے ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر جان سکتے ہیں، پھر دنیا میں کون ہے جو ان دونوں شان والوں سے بڑھ کر ہے، جو ان کی حقیقت کو جان سکے اور ان کی حقیقت کو پہچان سکے۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حضرات مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان اور ایسی شوکت عطا فرمائی کہ پھر ایسی شان اور شوکت کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اب اگلی آیت کی جانب ہم چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور دونوں بار بطور سزا تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے جلیل القدر نبی کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو اللہ نے مسلط کر دیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے علماء اور اوسا کو قتل کر دیا، تو رات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ اور فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا و یحییٰ علیہم السلام کو شہید کیا اور وہ گناہوں کے حد سے بڑھ گئے۔ اس مرتبہ بادشاہ بردوس یا خردوس کو ان پر مسلط کیا گیا، جس نے انہیں تہس نہس کر کے تباہ کر دیا۔ الغرض فتنہ اور فساد ازل سے یہودیوں کے خمیر کا ٹوٹ حصہ رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں کسی خودرو پودے کی طرح جزیرہ عرب سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو تحقیق کیا اور بہت سو کو زندہ ہی جلا ڈالا۔ آج پھر ان کی فتنہ سامانیہ حد سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں آپ، عراق سے لے کر کے موصل تک، حلب سے لے کر کے شام تک، آپ دیکھیں ایک زمانے سے فلسطین میں، یمن میں اور اس طرح بلاد عرب و عجم میں ان کی کس قدر جو ہے سرکشیاں اور کس قدر ان کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ ضرور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے قہر کو برسائے گا۔ یہ قانون فطرت رہا ہے کہ جب کسی آدمی کے مقتدر لوگ سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل فرما کر کے ملیاں میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس واقعات میں دراصل قوموں کے عروج و زوال کا پورا سبب بیان کر دیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین پر حکومت عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی قوم نافرمانی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر غالب فرما دیتا ہے، جو اس کو اینٹ سے اینٹ بچا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء اور قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جس نے گمراہی اختیار کیا اس کا وبال اسی کے سر پر آئے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اللہ اکبر! آج ہم کس قدر بے فکری کے عالم میں جی رہے ہیں۔ ہمیں وقتوں کو ضائع کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا وقت گزار دینا، پر اللہ اور اس کے رسول کے یاد سے غفلت ہمارا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ آج ہم غور کریں، آج اگر ہم نے ہوش کا ناخن لے لیا تو کل قیامت میں ضرور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے یوں ہی بے توجہی کا مظاہرہ کیا اور دنیاوی زیب و زینت کو اختیار کرتے ہوئے دنیا کے اندر جاہ و حشمت کے حصول کے لیے ہم نے اپنے زندگی کی قیمتی ایام گزار دیے، آپ ذرا سوچیں کہ پھر مرنے کے بعد کیا ہمارے ہاتھ آنے والا ہے۔ آج انسان روز اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس وبا کے ایام میں تو خاص طور سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کسی کا رشتہ دار، کسی کا اپنا
کسی کا بیگانہ، سب کے سب جا رہے ہیں، مگر افسوس انسان دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر کے خود غافل ہو جاتا ہے کہ یہ موت مجھ پر بھی طاری ہو سکتی ہے، مجھے بھی قبر میں ایک دن جانا ہوگا، اپنوں سے بچھڑ کر کے پیوند خاک ہونا مجھے بھی نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صالح فکر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اخلاق فاضلہ کی تعلیم دیتے ہوئے بہت ہی سبق آموز باتیں بتائی کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو، اگر تمہیں بلا وجہ وہ جھڑک دیں تو ان کو خبردار خبردار اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، ان کے ساتھ عاجزی سے بات کرو، رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو اے میرے اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا اور میری پرورش کی تھی۔ پھر روزی کی کمی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی مذمت کرتے ہوئے بتایا تمہاری روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرات مکرم، اس سے پہلے جو آیت کریمہ والدین کے عظمت کے تعلق سے ہے، میں آج اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کے بچے والدین کے احترام سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ماں باپ پر باقاعدہ وہ حکومت چلاتے ہیں۔ جس ماں اور جس باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونا اور جن کی رضا کو حاصل کرنا در حقیقت یہ اللہ کی رضا کا سبب تھا، آج ہمارے نوجوانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ماں باپ کی حقیقی دعائیں لینے کے بجائے، ان کی رضا چاہنے کے بجائے آج ہم دوسروں کے جانب مائل ہوتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، جب سرکار کی یہ حدیث پاک ہے جس نے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس کا ماں باپ ناراض ہیں اس سے اس کا اللہ ناراض ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ماں باپ کو ناراض کر کے ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا فلاں کام بنا دے۔ ذرا سوچو کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو ناراض کر لیا ہے، پھر وہ چاہے جہاں بھی چلا جائے کیا وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرتا، پھر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتا، پھر ان سے دعا کی درخواست کرتا، تو انشاءاللہ ضرور اسے کامیابی ملتی۔ کاش کہ ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہوئے اپنے والدین کو ہر حال میں راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کا ہر حال میں احسان جانیں۔ بلکہ یہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے واقعہ یاد آتا ہے، انہوں نے اپنے والدین کو کاندھے پر بٹھا کر کے، اس زمانے کی بات ہے، انہوں نے حج کرایا اور بارگاہ رسالت میں آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو کاندھے پر بٹھا کر کے حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سنو سنو، تم جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ سے تمہاری ماں کو جو ایذا پہنچی تھی اس کے لاکھوں اور کروڑوں حصے کا تم نے ابھی ایک بھی حق ادا نہ کیا ہے۔ ذرا سوچیں، اس قدر مشقت کے بعد بھی پیارے آقا ارشاد فرما دیں کہ تم نے ابھی والدہ کے لاکھوں حصوں میں سے ایک حصہ بھی ادا نہ کیا ہے، تو ان کے کتنے ہم پر حقوق ہوں گے، کتنا ان پر ہمارا حق ہے۔ ذرا غور کرو حضرات مکرم، دنیاوی خواہش اور اتباع نفس میں ہم اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ بوڑھے والدین کی عزت، ان کی عظمت اور ان کا احسان بھی ہمیں یاد نہ رہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اپنے والدین کو راضی کریں، پھر دنیا کے جانب توجہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، اے اللہ، کون ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ رب ذوالجلال نے وحی فرمائی کہ فلاں علاقے میں ایک قصائی ہے، وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ آپ اس جانب تشریف لے کر کے جاتے ہیں کہ دیکھوں ذرا کون سا اس کا ایسا عمل ہے جو جنت میں مجھے میرا ساتھی بنانے والا ہے۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ اس کے دکان پر گئے، مگر دیکھا کوئی اس کا خاص عمل نہیں ہے۔ وہ شام کے وقت دکان بند کر کے گھر کے جانب جاتا ہے، آپ بھی پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس شخص نے بچوں کو گلے نہ لگایا، بیوی کو گلے نہ لگایا، سب سے پہلے ماں کی بارگاہ میں جاتا ہے، ماں کی عزت اور تعظیم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوتا ہے، کھانا لے کر کے آتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلا لقمہ اپنے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر! جب ماں کھا لیتی ہے تب اس کے بعد بچوں کے جانب متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے جان لیا کہ یہی اس کا ایسا محبوب عمل اللہ کو ہے کہ اسی بنیاد پر کل قیامت کے دن جنت میں یہ میرا ساتھی ہوگا۔ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی بارگاہ میں کتنا معظم اور مقدس کیا ہے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس فرمان کے بعد روزی کی کمی کے باعث اولاد کو قتل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے اور تمہارے اولاد کی روزی بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ زناکاری سے بچنے کی تعلیم دی ہے، ناحق قتل نہ کیا جائے اس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، عہد شکنی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بغیر تحقیق کے کسی بات کو نقل نہ کرو، زمین پر تکبر سے نہ چلو۔ تکبر کے حوالے سے بھی میں کہوں گا، یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان عالی شان ہے، جس شخص کے سینے میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ مگر پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں رائی برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ آپ اس پر بھی غور کریں اور اپنے اعمال اور اپنے دل کے خیالات کا محاسبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب برائی کے ناپسندیدہ کام ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم میں ہر بات کو ہم مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر یہ لوگ حق سے اور بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم اسے سمجھنے سے قاصر ہو۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر انسان اشرف المخلوقات ہو کر اگر ذکر الہی سے غفلت برتے تو بڑے اچنبے کی بات ہوگی۔ پھر کچھ آیتوں کے بعد خیر اور شر کے ازلی معرکے کا آئینہ اور قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر کر کے انسان کو شیطان کے گمراہ کن داؤ پیچ سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ بحر و بر میں انسانی مشکلات کو اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بتایا کہ تمام مخلوقات میں انسان کو خصوصی فضیلت اور اعزاز کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 70 کے بعد فرمایا کہ جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے رسولوں کو اپنے وطن سے نکال کر عذاب کو دعوت دی تھی، مکے والے بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم نے آپ کے اعزاز میں آپ کی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا ہے۔ آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کو حکم ہے۔ فجر کے وقت قرآن سننے کے لیے رات اور دن کے فرشتے خصوصی طور سے جمع ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ فجر کے بعد ہم خصوصی طور سے قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، رات کو تہجد کا اہتمام بھی جاری رکھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک مقام محمود عطا فرمائے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہا ہے۔ حق آنے پر باطل زائل ہو جایا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دراصل اپنے محبوب علیہ السلام کو بشارت دی ہے کہ جب مکہ فتح ہوگا توحید کا پرچم لہرائے گا اور شرک کا جھنڈا سرنگو ہو جائے گا۔ صحیحین میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ انہیں لکڑی سے ٹھوکر لگا کر گراتے رہے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ قرآن کریم مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ اور نقصان کا باعث ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب فرما دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے اور اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تمہارے اندر وہ علمی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت کو جان سکو اور پہچان سکو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بھیدوں سے آگاہ فرماتا ہے۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعد فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت کا پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا اللہ فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئے، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب آپ ارشاد فرما دیں، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں کہ تمہارے لیے کوئی شعبدہ دکھاؤں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ آگے بتایا کہ ساری دنیا کی جنات و انسان مل کر بھی قرآن کریم جیسا کلام لانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہوتا ہے کہ فرعون کے ساتھ جو آپ نے مباحثہ فرمائی،
آپ نے تبلیغ فرمائی اور آپ نے اللہ کے جانب سے عطا کی جانے والی نشانیوں کا اجمالی تذکرہ کیا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر کرنا چاہا تو ہم نے فرعونیوں کو غرق کر کے ان کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ قرآن کریم حق کے ساتھ اترا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ انہیں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے اور سنتے رہیں اور ان کے دل جمی کا باعث بنتا رہے۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، کبھی آپ اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ارشاد فرما دیں کہ معبود برحق کو تم اللہ کر کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے پیارے نام ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، بلکہ کائنات اس کی مدد اور نصرت کی محتاج ہے۔ یہیں سے سورہ بنی اسرائیل کا ہم تکمیل کرتے ہیں اور سورہ کہف کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہف عربی میں غار کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں گزشتہ امت کے چند ایمان والے نوجوانوں کا ذکر ہے جو کہ وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فساد سے بچنے اور اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک غار میں پناہ لیا تھا۔ پوری صورت انہی نوجوانوں کی جانب منسوب ہے اور اس صورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع معرکہ ایمان اور مادیت ہے۔ اس میں جتنے اشارے اور واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ نیز اس کا آخری دور کے فتنے خصوصاً فتنہ دجال سے خاص تعلق ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ بلکہ جمعے کے دن خاص طور سے سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ حضرات کوشش کیا کریں کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کریں۔ سورت کی ابتدائی آیات میں تمام تعریفوں کا مستحق اللہ کو قرار دے کر بتایا گیا کہ اسی نے واضح اور ہر قسم کی کجی سے پاک اور صاف قرآن اتارا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس سرزمین میں ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں اتار کر دراصل انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ 9ویں آیات سے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا کہ چند صالح نوجوان جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے مشکلوں کا سامنا کیا، جبکہ ان کی قوم شرک کے آزار میں مبتلا تھی اور ایک ظالم بادشاہ جس کا نام وقیانوس تھا ان پر مسلط تھا، وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ لمبا سفر کر کے یہ لوگ تھک گئے اور ایک غار میں آرام کے لیے لیٹ گئے اور کتا غار کے دانے پر بیٹھ کر سو گیا۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتا اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب ضرورت دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلنے کا انتظام فرمایا تاکہ ان کو روشنی اور حرارت اور ہوا ملتی رہے اور ایک ہی ہیئت میں سوتے ہوئے ان کے بدن میں زخم نہ ہو جائے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دیکھنے والا انہیں بیدار خیال کر کے مرعوب ہو کر بھاگ جاتا۔ کتا بھی غار کے دہانے پر ایسا بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ ہاتھ لگا کر کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے بس اسی خدمت کا باعث وہ کتا جنت میں اصحاب کہف کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک کتا اللہ والوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے نواز دیا گیا تو کیا اگر انسان اولیاء کرام کی خدمت اور ان کی تعظیم و تکریم کرے تو انہیں عزت و کرامت سے کیوں نہیں نوازا جائے گا اور انہیں ان کی معیت اور مصاحبت میں جنت کیوں نہ عطا کی جائے گی۔ اب اگر کوئی اہل اللہ کو برا بھلا کہے اور ان سے رشتہ عقیدت نہ رکھے، وہ اس کتے سے بھی گیا گزرا نکلا جو محبت کر کے بازی مار لے گیا اور یہ عداوت کر کے دنیا و آخرت کا نقصان کر بیٹھے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ والے اللہ کے دوست ہیں اور اللہ پاک، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں سے دشمنی کرنے والوں سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ وہ پروردگار تو دونوں عالم سے بے نیاز ہے، مگر اپنے دوستوں کی قدر و منزلت یہاں پر بتاتا ہے۔
جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں سوتے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا آدھا دن ہوا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ بیدار ہونے پر انہیں بھوک نے ستایا۔ رقم جمع کر کے ایک آدمی کو احتیاط کے تمام پہلو بتاتے ہوئے کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا۔ جس ہوٹل میں اس نے کھانا لیا، اس کے مالک نے پرانے سکے دیکھ کر اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حاکم کے پاس گیا، کوتوال کے پاس گیا، ہوتے ہوتے بادشاہ کے دربار تک پہنچایا گیا۔ ان دنوں وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل تھا۔ لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے۔ وہ دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ میں اپنی قوم کو صحیح عقیدے کا قائل کر سکوں۔ چنانچہ جب اس نوجوان کو اس کے سامنے پیش کیا گیا، تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ان نوجوانوں کو ساتھی ہے جن کا نام آج سے 3 صدیاں قبل ایک تحریر کے شکل میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ وہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ لوگ اس واقعے کو سن کر ایمان لے آئے، اور جہاں اصحاب کہف دریافت ہوئے تھے، ان کی یادگار کے طور پر وہاں پر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اسی سے مفسرین اعظام نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا یہ اچھی بات ہے، تاکہ جو لوگ ان مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں، اگر نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ اصحاب کہف کا وہاں پر مزار بنایا گیا۔ آج بھی وہاں پر مسجد قائم ہے، اور وہاں پر اس زمانے میں باقاعدہ عرس ہوا کرتا تھا۔ آج ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں تم عرس کیوں مناتے ہو؟ اللہ اکبر! جب وہاں پر لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی تو وہاں پر اس بادشاہ نے عرس کا اہتمام کیا۔ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں تو پورے ہندوستان والوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہمارا عقیدہ صالح ہوا ہے۔ حضور مجدد الفسانی کی وجہ سے اکبری فتنہ زوال پذیر ہوا ہے۔ بتاؤ یہ خوشیاں منانے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب یہ خوشیاں منانے کی بات ہے، بے شک یہ خوشی منانے کی بات ہے، تو پھر بزرگوں کے آراز سے ہمیں کیوں روکا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے نظریے کے خلاف عمل کرنے کی کیوں تلقین کی جاتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ہر عمل جو بزرگوں کے جانب سے ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ حضرات مکرم، ان تمام باتوں پر آپ غور کیا کریں۔ میں خاص طور پر اس لیے نشاندہی کرتا ہوں کیونکہ موجودہ وقت کے جو سوالات ہیں ان کا قرآنی میں جواب آپ حضرات تک پہنچا سکوں۔ اصحاب کہف کے تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے کئی اقوال ہیں، مگر زیادہ تر اقوال کو مفسرین کرام نے رد فرمایا ہے، بلکہ قرآن خود ہی اس تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے تعداد کے بارے میں تکہ بازی نہ کرو، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ 7 تھے یا 8 تھے۔ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے، یا وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا ہے۔ بہرحال مفسرین کرام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ان کے تعداد کے تعلق سے اللہ زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرماتا ہے وہی جانتا ہے، اور اس تعلق سے زیادہ تاک جھانک کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت لوگوں کی توجہ آخرت کی جانب مبذول کرائی۔ جو پروردگار 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردوں کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا ہے؟ اس قصے سے سبق بھی حاصل ہوتی ہے تو مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ہمارے لیے 2 چیزیں سامنے ہو، ایک جانب دولت ہو اور ایک جانب محبت رسول ہو، دولت کو ٹھوکر مار دو اور محبت رسول کو سینے سے لگا لو۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ آیت نمبر 32 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 2 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک غریب آدمی تھا اور وہ صاحب ایمان تھا، دوسرا امیر و کبیر تھا مگر وہ بے دین تھا۔ غریب ایمان والے نے امیر آدمی سے کہا کہ جب تم اپنے باغات میں داخل ہو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ورد کیا کرو۔ امیر آدمی کا جواب بڑا متکبرانہ اور غرور سے بھرپور تھا۔ اس نے اپنے مال و متاع کو اپنی محنت سے تعبیر کرتے ہوئے کہا، جو کچھ ہے میری محنت کی بدولت پر ہے، اور بعد میں قیامت میں بھی یہ مجھے حاصل ہوگا اور اس سے بہتر مجھے دیا جائے گا۔ اس پر غریب آدمی نے امیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، دنیا میں اگرچہ میں غریب ہوں لیکن
میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، میری دنیاوی محرومیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور زائل فرما کر کے آخرت میں اس سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ امیر آدمی نے ان کی نصیحت کو نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس امیر کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر کے، اور وہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ کافروں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے 3 سوال کیے تھے، اس کا ذکر یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل تمہیں جواب دوں گا، اور سرکار نے انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ یہ در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے ہے، یہ نہ کوئی سوچے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، نہیں، نبی کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انشاءاللہ کہنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کی مثال دے کر بتایا گیا، بارش کے نتیجے میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں مگر اچانک کسی آفت سے تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہیں، کسان بیچارہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 60 سے موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دلچسپ واقعہ کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی اجتماع موجود تھے اور بڑی معرکۃ العرا تقریر فرمائی تھی۔ انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ گفتگو اور آپ کا یہ جو واقعات ہے جو آگے تسلسل سے 16ویں پارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا، اس پر کل ہم گفتگو کریں گے۔ آج جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر ہم غور کریں اور قرآنی انوار سے ہم نور لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو قرآنی انوار سے مزین اور منور فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہنے کی اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اور تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ دونوں جہاں میں ہمیں سرخروئی اور کامیابی نصیب فرما، دونوں جہاں میں ہر قسم کے نقصان، گھاٹے اور برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا، محبت رسول میں جان و مال لٹانے کی اے اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما جو تیری قربت کا سبب ہو، ہر اس برائی سے بچا، ہر اس عمل سے بچا جو تیری بارگاہ سے دوری کا سبب ہو۔ اے کریم اپنا بنا لے اور اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ جو بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص طور سے ہمارے عامر بھائی جو اس نشست کو ہر جگہ عام کرتے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اور ان کے جو خالو بیمار ہیں اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین آل بیت اطہار کی طفیل میں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جملہ اہل ایمان جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس مہلک بیماری سے جملہ اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم کرم فرما دے، یا رحیم رحم فرما دے، یا کریم صلی علی النبی الکریم معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ اللہم اکرم علینا بکرمک العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔